بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر انسان محبت دینا بھی چاہتا ہے اور لینا بھی چاہتا ہے، مگر بہت سی محبتیں غلط راستوں پر نکل گئی ہیں، جیسے نامحرم کی محبت۔ آج ہم جانیں گے کہ محبت کس سے کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے۔ ہر مسلمان اللہ سے محبت کا دعوے دار ہے، لیکن بدقسمتی سے بہت کم ایسے ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ اللہ سے محبت کیسے کی جاتی ہے۔ ہم ہر چیز کے بارے میں معلومات لیتے ہیں، کپڑے، جوتے، معاشرے کے رکھ رکھاؤ، ہر چیز کو سرچ کرتے ہیں، لیکن کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ اللہ سے محبت کیسے کرتے ہیں۔ دل کا ایک خاص حصہ اللہ نے اپنی محبت کے لیے خاص کیا ہے۔ جب انسان اس حصے میں مال، اولاد یا شہرت کی محبت کو لے آتا ہے تو یہی محبت اس کے لیے آزمائش بن جاتی ہے، کیونکہ جو محبت کا حق اللہ کی ذات کے لیے خاص تھا وہ آپ نے لوگوں کو دینا شروع کر دی۔ جو توقعات آپ کو اپنے رب سے ہونی چاہیے وہ اب لوگوں سے وابستہ ہو گئی۔ جو یاد ہر وقت رب کی ہونی چاہیے وہ یاد ہر وقت کاروبار یا اولاد کے لیے رہ گئی۔ لہٰذا اپنی محبت کو اللہ کے لیے خاص کریں، اپنی تمام امیدیں، توقعات اللہ سے وابستہ کریں، کیونکہ اللہ کی محبت ہر دکھ درد کا علاج ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کی محبت کیسے حاصل کریں؟ انسان جس بھی شخص کے ساتھ زیادہ وقت گزارتا ہے، جس سے باتیں کرتا ہے، جس کی باتیں سنتا ہے، تو اس سے محبت کر بیٹھتا ہے۔ اسی طرح جب ہم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی ذات کے بارے میں جاننا نہایت ضروری ہے۔ اس کی صفات اور عظمت کا ادراک ہونا چاہیے۔ لہٰذا اللہ کی پہچان کا علم حاصل کرنا فرض ہے، واجب ہے، کیونکہ جب اللہ کی پہچان ہوگی تو اللہ سے محبت ہوگی۔ اللہ کی پہچان کے بغیر عبادات میں سکون اور مزہ نہیں آتا۔ جب آپ کو اللہ سے محبت نہیں تو آپ اللہ کی خاطر اس کی مخلوق سے محبت کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک لمحے کے لیے اللہ کے ان عظیم احسانات کو یاد کیجئے جب آپ کچھ بھی نہ تھے، پانی کا ایک ناپاک قطرہ تھے۔ اس رب نے آپ کو وجود بخشا، سلامتی کے ساتھ دنیا میں اتارا، پھر ماں باپ کے دل میں آپ کی محبت ڈال دی۔ وہ کس طرح اپنا مال، وقت سب آپ پر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ماں باپ کے دل میں محبت اور شفقت کوٹ کوٹ کر بھر دی، لیکن ہم نے کبھی اس بات پر غور ہی نہیں کیا۔ اللہ سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس کی مہربانیوں اور احسانات کو جانیں، قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ تو اللہ آپ کو نوازتا گیا، مگر آپ نے کبھی مڑ کر اس ذات کی نعمتوں کا ادراک تک نہ کیا، لیکن اس نے کبھی آپ پر اپنا رزق بند نہیں کیا۔ پھر جب کبھی مصیبت آئی اور آپ نے اپنے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ اس رب کے سامنے حاضری دی تو اس نے آپ کو آغوش رحمت میں لے لیا، اپنی قربت اور حمایت کا یقین دلایا۔ کبھی طنز نہ کیا، نہ طعنہ دیا کہ پہلے تو غافل تھے اب کیوں آئے ہو۔ وہ رب تو اپنے بندے کے انتظار میں ہوتا ہے کہ کب پلٹتا ہے، مگر ہم ہیں کہ شیطان اور نفس کے دھوکے میں آ کر اس کو بھول بیٹھتے ہیں۔ اللہ کی محبت کا تو یہ عالم ہے کہ انسان گناہ کر کر کے زمین اور آسمان کو ملا دے، مگر ایک بار سچے دل سے معافی مانگ لے تو میرا کریم رب فوراً معاف کر دیتا ہے۔ اتنی جلدی تو ماں باپ بھی معاف نہیں کرتے۔ کیسی محبت ہے یہ؟ کبھی اس پر غور کریں اور اس محبت کو فیل کر کے دیکھیں۔ آپ کا دل سکون سے بھر جائے گا اور آپ کے دل میں اللہ کی محبت بڑھنے لگے گی۔ اللہ سے محبت کرنے کے لیے اللہ کے احسانات کو یاد کریں۔ جتنا آپ اللہ کے رحم اور کرم پر غور کریں گے، آپ کے دل میں اتنی ہی اللہ کی محبت بڑھے گی اور آپ کا دل شکر سے بھر جائے گا۔ ہم ساری دنیا سے بات کر لیتے ہیں، ہر ایک کو اپنا دکھ بتاتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی ذات جو سب سے قریب ہے، جو شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، اس سے بات نہیں کرتے۔ بے شک وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے اپنے دکھ بتائے، میرے پاس آئے، اپنے مسائل مجھے بتائے۔ آج اللہ کے سامنے آپ بیٹھیں اور اسے سب بتا دیں۔
اللہ سے اس کی محبت مانگیں اور کہیں کہ میرے رب مجھے اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لے۔ جب ہم اپنے ارد گرد دنیا اکٹھی کر لیتے ہیں اور اپنے غم لوگوں کو بتاتے ہیں اور لوگوں سے امید لگاتے ہیں تو اللہ کی محبت پر دنیا کی محبت غالب آ جاتی ہے۔ اپنی تمام ضرورت سے زائد چیزیں، بیگ، جوتے، کپڑے وغیرہ صدقہ کرنا شروع کر دیں، اللہ کی محبت واپس آنے لگے گی، کیونکہ اللہ سخی ہے اور سخاوت کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو اس کی صفات کو اپنانے کی کوشش کریں اور وہ اعمال کریں جو اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ آپ سے محبت کرنے لگے گا اور آپ کے دل میں بھی اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ اس کے علاوہ اللہ سے محبت چاہتے ہیں تو اللہ کے کلام قرآن سے محبت کریں۔ قرآن کو صرف ثواب اور برکت کے لیے نہ پڑھیں بلکہ سمجھ کر پڑھیں۔ دیکھیں تو صحیح کہ اللہ اپنے بندے سے کیا فرماتا ہے، کیونکہ جو اللہ کی بات سنتا اور جانتا ہے اس کے دل میں ہی تقویٰ آتا ہے اور تقویٰ والے ہی اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ خود اللہ نے ہمیں وہ نسخہ کیمیا بتا دیا ہے جس کے ذریعے ہم اللہ کی محبت کے حقدار بن سکتے ہیں، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو جاننے کی ضرورت ہے اور ان کے اسوہ حسنہ کو زندگی کے ہر پہلو میں شامل کر کے ان کی اطاعت اور فرما برداری کر کے اللہ کی محبت کا حقدار بنا جا سکتا ہے۔ سیرت النبی پر کتابوں کا مطالعہ کریں، حرام رشتوں کی محبت کو سرے سے چھوڑ دیں، لیکن حلال رشتوں میں بھی توازن لانے کی ضرورت ہے۔ بس ایک اصول یاد رکھیں کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت دنیا اور اس میں موجود ہر چیز، ہر رشتے سے بڑھ کر ہونی چاہیے، خواہ وہ مال ہو، اولاد ہو، کاروبار ہو۔ اپنا جائزہ آپ خود لے سکتے ہیں کہ جب اذان کی آواز آتی ہے تو وہ کس چیز کی محبت ہے جو آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیتی، اولاد، کاروبار یا کچھ اور۔ اس کے ساتھ ساتھ مخلوق خدا کی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں، اور یہ کام آپ اپنے گھر سے شروع کریں۔ ہو سکتا ہے کسی کو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہو سکتا ہے کسی کو آپ کا ساتھ چاہیے ہو، یا پھر کسی کو آپ کی محبت اور ہمدردی کی ضرورت ہو۔ پھر اللہ کی مخلوق میں جانور اور پرندے بھی شامل ہیں۔ جیسا کہ اب گرمی شروع ہو چکی ہے، آپ پرندوں کے لیے دانہ اور پانی کا انتظام کریں۔ اپنے گھر میں کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پرندوں کے لیے دانہ ڈال دیں اور پانی رکھ دیں۔ یقین جانیں یہ خدمتیں آپ کو اللہ کے اتنا قریب کر دیں گی کہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گے۔ یاد رکھیں، ہم اس دنیا میں اپنے رب کی عبادت کے لیے آئے ہیں۔ اس سے محبت کر کے اسے راضی کر لیجئے تاکہ آخرت میں سرخرو ہو سکیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو استقامت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔